گناہگارم سے آہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ تو راسانی نہ شد پیدا، نہ در دنیا نہ در عقبہ، توئی در گراں یکتا، شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ میرے نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین محترم، میلاد شریف کے حوالے سے ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے، جو کہ میں اپنی اس موسم کی ہر گفتگو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہے؟ آپ بحث نہ کیا کریں، لمبے چوڑے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا کے اوپر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سا سادہ سا جواب دے دیا کریں۔ وہ پوچھیں کہ میلاد شریف منانا کہاں لکھا ہے، آپ باقی سے ہاتھ باندھ کے عرض کر دیا کیجئے کہ میلاد شریف منانا ہم فقیروں کے نصیبوں میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہمیں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے جی میلاد شریف منانا بدعت ہے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے نیا کام، یعنی جو بھی نیا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد جو بھی کام ہو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب کیا ہر قسم کی بدعت ناجائز ہے یا کچھ جائز بھی ہیں؟ تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت، اور ایک بدعت سیئہ بری بدعت۔ اچھا، جو بری بدعت ہے وہ ناجائز ہے، لیکن اچھی بدعت کی ہمیں ڈھیروں مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا یہ ہم جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں باجماعت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مستقل نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن بھی 20 رکعت نماز تراویح باجماعت نہیں پڑھی گئی، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے 20 رکعت باجماعت نماز تراویح پڑھانا شروع کی۔ یہ بدعت ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جو نیک شروع کیا جائے ہوتا تو وہ بدعت ہے، لیکن اچھا بھی ہوتا ہے، اور اگر اس میں منکرات ہوں، ناپسندیدہ چیزیں ہوں، قرآن حدیث کے خلاف ہو، تو پھر وہ ناجائز ہے اور اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں یہ بدعت ہے، تو کیا اس کے بارے میں کوئی روایت بھی ملتی ہے؟ آئیں آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور اس کے کچھ گوشے اس کے ریلیٹڈ جو کہ ہمارے حالات حاضرہ کے ساتھ ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انشاءاللہ انتہائی پر مغز دور حاضر کے مطابق گفتگو کی، اگر کوئی سمیٹنا چاہے تو یقیناً یہ لائف چینجر ہوگی یہ والی گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان نیک کام جاری کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نیک کام جاری کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی نیک کام کو اور لوگ بھی جاری رکھیں، یعنی ایک نسل تک، دو تک، یا قیامت تک اگر وہ کام جاری رہے تو ان جاری کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ان لوگوں کو
جن کو اللہ تبارک تعالیٰ جاری کرنے کا اجر دے رہا ہے، ان تمام کے اجر کے برابر اس اکیلے تنہا بندے کو جس نے کام جاری کیا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ بات میری سمجھ لگی آپ کو؟ مثلا ہم یہاں پہ مثال لیتے ہیں کہ یہ محفل میلاد حاج صاحب نے کروائی ہے، انہوں نے یہ کام شروع کیا، اگلے سال یہ پھر کرواتے ہیں، چند سالوں کے بعد ان کی آگے اولاد یہ ذمہ داری لے لیتی ہے، پھر اس سے آگے ان کی اولاد لے لیتی ہے ذمہ داری، آج یہ 100-200 افراد ہیں، اس کے بعد یہ بڑھ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ قیامت تک یہ کام جاری رکھیں گے تو ان تمام کو بھی اجر ملے گا جو کہ ان کروانے والوں کو مل رہا ہے، جو ان کروانے والوں کو مل رہا ہے، تو ان تمام کا اجر قیامت تک اس بانی محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی عطا کرتا رہے گا۔ اچھا، اب اس کا ایک پہلو تو اس سے پتہ چلا، یہ آپ نے دیکھا ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، نعت شریف پڑھی، اب یہ بیان سن رکھے ہیں، اس کے اندر بھی اب گفتگو سنیں گے کہ یہ بیان کس ٹائپ کا ہوگا، یہ ہمیں کیا سیکھنے کو یہاں ملے گا۔ اچھا، اب اس میں مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا کام خلاف سنت آپ نے دیکھا ہے، کوئی قرآن کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو؟ یہی نا ہم نے اپنے سونے مدینے والے کی نعتیں پڑھی ہیں، اور یہاں اب پہلے شعر کے انداز میں حضور کی تعریف تھی، اب نثر کے انداز میں تعریف ہے۔ تو یہ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محفل سجائے گی، اس میں کوئی ایسا کام قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو لہٰذا حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی ایسا نیا کام جاری کیا جائے جو کہ اچھا ہو، اللہ اجر عطا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے والوں کو بھی اجر عطا کرتا ہے، اور ان کے تمام کے اجر کے برابر اس تنہا بندے کو جس نے شروع کیا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے۔ اب یہ تو اس کا ایک پارٹ ہو گیا۔ اگلا جو اس کا حصہ ہے اسی حدیث کا، وہ ڈیٹیل رکھتا ہے اور ہمارے معاشرے کے ساتھ انتہائی وہ ریلیٹ ہوتا ہے، تعلق ہے اس کا، جو کہ بالخصوص نوجوان نسل اگر اس کو سمیٹ لے گی تو ضرور فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا اس کا پہلو یہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ برا کام جاری کرے، اس برے کام کا اس بندے کو گناہ ملتا ہے، پھر اس برے کام کو آگے لوگ اگر جاری رکھیں ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان تمام کے گناہ کے برابر، ان تمام لوگوں کا گناہ اس تنہا بندے کو جس نے کام جاری کیا ہے اللہ اس کو بھی گناہ میں شامل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، جس کا نام تھا قابیل، اس نے اپنے ہی بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا، یہ عورت کی وجہ سے پہلا دنیا میں قتل ہوا تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے یا ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان تمام قتلوں کے جو قاتل ہیں ان کو اللہ گناہ دیتا ہے، اور ان تمام کا جو گناہ ہے وہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی۔ اب ذرا اس چیز کو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنے بڑے گناہ ہو رکھے ہیں کہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میں مثال دیتا ہوں، تمام حضرات واٹس ایپ گروپس کے اندر ایڈ ہے، کوئی ایک میں کوئی دو میں، ہم جیسا بندہ کو 50-60 گروپوں میں بھی وہ ایڈ ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک گانا وہ ایک گروپ میں سینڈ کیا، میکسیمم 250 کے قریب ایک گروپ کے اندر بندے ہوتے ہیں، 250 بندے نے یعنی ایٹ دا سپاٹ وہ گانا دیکھا، پہلے اس نے گانا دیکھ کے گناہ کیا، پھر آگے 250 بندے نے وہ گانا دیکھا، وہ بھی گناہ میں شامل ہو گئے۔ ان 250 بندوں کا گناہ اس ایک تنہا بندے جس نے ایک کلک میں آگے وہ سینڈ کیا تھا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب وہ 250 بندے آگے 250 گروپ میں اگر شامل ہیں وہ سب میں سینڈ کریں گے، پھر وہاں سے کوئی بندہ اپلوڈ کر کے فیس بک کے اوپر سینڈ کر دے، وہاں اس کا کوئی 5000 فرینڈ ہے، پھر ان 5000 میں کوئی ٹیگ کر کے آگے سینڈ کر دے۔ میں آپ سے عرض کروں، منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈز کے اندر، ود ان سیکنڈز کے اندر ایک ویڈیو پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں تک
یہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اور ذرا ذہن میں رکھیں، حضور نے فرمایا جو گناہ جاری کرے اس کو بھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ گناہ لکھتا ہے، برا کام جاری کرے اللہ گناہ لکھتا ہے اس کا، اور پھر اس کے اوپر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس اکیلے بندے کو ملتا رہے گا۔ مجھے یہ بتائیں، جس بندے نے وہ ٹک ٹاک آگے سینڈ کیا، جس نے وہ لائکی بنا کے آگے سینڈ کیا، جس نے وہ ویڈیو کلپ گانے کا ڈرامے کا آگے سینڈ کیا، کیا اس کو وہ روک سکتا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہمارے معاشرے میں جاری ہو چکا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی بڑی بڑی وہ نیکیاں بھی لکھی جا سکتی ہیں اور گناہ بھی لکھے جا رکھے۔ اب میں سوشل میڈیا کے اس سینیریو کے اندر ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ہم ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا۔ ایک نوجوان لڑکا فوت ہوا تو اس کی ماں نے دیکھا کہ مسلسل لوگ آتے ہیں اس کی قبر کے اوپر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، ایک دن خواب آیا، 2 دن 4 دن لگاتار یہ خواب رپیٹ ہوتا رہا۔ ماں بڑی پریشان، ماں نے اس کا جو جگری یار تھا، بوزم فرینڈ تھا، اس کو بلایا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں قسم دے کے کہتی ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، بالکل سچ سچ اور کلیئر اور صحیح مجھے بتانا، تو میرے بیٹے کا بیلی تھا، یار تھا، جگری دوست تھا، مجھے یہ بتا تم دونوں کیا کرتے رہے ہو؟ میں روزانہ دیکھتی ہوں کہ لوگ آتے ہیں اس کی قبر کے اوپر پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں اور میں بڑی پریشان ہوں، تم کیا کرتے رہے ہو؟ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کی، جب ماں کا روتا ہوا چہرہ اس نے دیکھا، ظاہر دوست کی ماں تھی، اس نے کہا کہ ماں جی بات دراصل یہ ہے، ہم دونوں نے مل کے ایک پیج بنایا تھا جس پیج کے اوپر گندی فلمیں سینڈ کیا کرتے تھے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کہ نہیں یار یہ کام برا ہے، گناہ ہے، تو میں نے اس کو منع کیا تو اس نے میری بات نہ مانی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے پھر جو پاسورڈ دونوں نے اکٹھا لگایا ہوا تھا اس نے پاسورڈ بھی چینج کر دیا۔ اب وہ مسلسل چلاتا رہا، ہزاروں لوگوں نے اس پیج کو لائک کیا، وہ بھی وہاں پہ وہ مووی سینڈ کرتے رہے۔ اب وہ فوت ہو گیا، پاسورڈ بھی اس کو یاد تھا، پاسورڈ اس کو یاد تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب لوگ مسلسل اسی طرح پیج کے اوپر وہ فلمیں سینڈ کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ مرنے والا مر گیا، اس کا پاسورڈ بھی اس کو یاد تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں نے کہا یہی وجہ میرے بیٹے کی قبر کے اوپر لوگ پیشاب کر کے روزانہ جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں، میں بھی بیٹھا ہوں، ذرا غور کریں کتنے گناہ ہم نے آگے سینڈ کر دیے۔ حضور نے فرمایا وہ گناہ جس نے جاری کیا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے گا، اور جتنے لوگوں تک پہنچا ان کو گناہ بھی ملے گا، ان کا گناہ اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا۔ آپ کے ایک کلک میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آؤ میلاد شریف منانے والوں ذرا غور کرو، ہمارا آج کل طریقہ وتیرہ یہ ہو چکا ہے، ہم کہتے ہیں جلسے میں جائیں گے، مولانا صاحب وہ چند نعرے لگوائیں گے، ہاتھوں کے جھنڈے بنوائیں گے اور پھر واہ واہ بلے بلے کروا کے سیدھا جنت کا ٹکٹ ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمائیں گے اور کہیں گے جاؤ جی، سارا سال تم نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج زکوٰۃ ادا نہیں کیے، تم نے جو بھی حیائیاں بغیرتیاں کی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، تمہیں سرکار قبول فرما لیں گے۔ ہمارا طریقہ انداز یہ ہو چکا ہے، ہم نے میلاد شریف نام اس چیز کا رکھ لیا ہے، بس آئیں اور لنگر کھائیں اور چلے جائیں۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں درد دل کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے کی یہ حالت یہ ہے، 100 میں سے 90 جو محافل ہیں وہاں پہ پہلے یہ پوچھا جاتا ہے بتاؤ لنگر کیا ہے۔ یار کتنے بدبخت ہم لوگ ہیں، اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے لنگر کے محتاج ہیں۔ ہم اتنے گر چکے ہیں، کبھی ہم نے گھر سے چاول بریانی نہیں کھائے، کیا روٹی کھا کے نہیں سوتے؟ پھر آ کے پہلے یہ پوچھتے ہیں لنگر کیا ہے وہاں پہ۔ ہم لنگر کے محتاج ہو گئے۔ سن لو میرے محبوب تمہارے لنگر کے محتاج نہیں ہیں، حضور کا ذکر لنگر کا محتاج نہیں ہے۔ دلوں کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی زندگیاں سنوارنے کے لیے کبھی تم مسجد میں آنے کی کوشش کیا کرو۔
آئیں میں اس سے آگے آپ سے عرض کروں، آج کا نوجوان وہ مسلسل بے حیائیاں کرتے جا رہا ہے، اس کو کبھی خوف نہیں آیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح محفل لگی تھی، ایک نوجوان آیا، آ کے اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہ غالباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر آگے آیا، آ کے جب اس کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی، اس نے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ اکرام چونک اٹھے، ہماری اس مجلس میں کوئی بندہ آئے اور آ کے اس طرح کی بات کرے تو یقیناً ہمارا جو ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، ہم اٹھ کے اس کو مارنا شروع کر دیں، اور وہ بارگاہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو۔ وہ جب نوجوان نے اس طرح بلا جھجک یہ سوال کیا کہ حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً غصے میں نہیں آئے۔ آج ہم سے بھی اگر کوئی یہ سیرت کا پہلو ہے، کوئی سوال کرے تو تحمل مزاجی سے سن لینا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے مینٹل لیول کے مطابق سوال کرتا ہے، جتنی اس کی تربیت ہوتی ہے، جتنی اس کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے مطابق سوال کرتا ہے۔ سوال سنیں، پھر جو اس کی بیماری ہو نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کے مطابق اس کو دوائی دینی چاہیے، نہ کہ پکڑ کے اس کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دیں یا کفر کا فتویٰ وہاں پہ لگانا شروع کر دیں۔ پیار اور محبت کے ساتھ بھی کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور بڑے ہی اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہی زنا اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو تم پسند کرو گی؟ اور اس کہتا ہے نہیں حضور۔ آپ نے فرمایا پھر لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا کام کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا یہی کام تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے، پسند کرو گے؟ عرض کیا نہیں حضور۔ فرمایا کہ لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا کام کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہاری خالہ یا پھوپھی کے ساتھ ایسا کوئی کام کرنا چاہے تو پسند کرو گی؟ عرض کرنے لگا حضور نہیں، میں کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر لوگ بھی اپنی خالاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ ایسا کام کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سینے پہ دست اقدس رکھا تو وہ صحابی رسول کہتے کہ اب میرے دل میں گناہ سے اتنی نفرت پیدا ہوگی، اب کبھی بھی گناہ کی طرف سوچوں گا بھی نہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ذرا اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرو۔ وہ میرے نوجوان ساتھی، میرے دوست احباب جو چوکوں بازاروں میں کھڑے ہو کے اپنی ہی ماؤں بہنوں کو دیکھ کے ریچھوں کی طرح ناچنا شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کی مائیں بہنیں گھر میں موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کی پھوپھیاں خالائیں موجود نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج کا نوجوان وہ صبح بال بنا کے، کپڑے پہن کے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے وہ چوکوں بازاروں میں، سکول کے رستوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، چھتوں پہ چڑھ جاتا ہے، وہ صبح سے شام تک وہ سیلفیاں لیتے لیتے تھک جاتا ہے۔ کوئی ایسی اچھی تصویر آ جائے تو شاید کوئی گناہ میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ کیا ہم نے صرف اسلام سے یہی سیکھا؟ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کے موقع کے اوپر حضور سے سچے دل سے وعدہ کریں، حضور کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، حضور ہم کبھی زنا کی طرف نہیں جائیں گے، حضور ہم کبھی آپ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ حضور سوشل میڈیا ہو، میں آپ سے عرض کروں اگر آپ اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے تھرمامیٹر موجود ہے، بخار کو چیک کیا جاتا ہے تو ایمان کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا؟ ایک تو یہ کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تمہارے اندر، اور دوسرا یہ کہ موبائل لے کے رات کی تاریکی میں بند کمرے میں بیٹھ جائیں، نیٹ آپ کا چل رہا ہو، آپ کو موبائل بتا دے گا کہ آپ کے اندر ایمان کتنا موجود ہے، کتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ عزیز سامعین محترم، یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ ایک دو اور میں برائیاں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اگر میری اس گفتگو کو کوئی بندہ سیو کر لے گا، انشاءاللہ اس زندگی میں بھی اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، آنے والی زندگی میں بھی آئے گا، کیونکہ آپ مجھ سے محبت اگر کرتے تو میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، کل قیامت والے دن جنت میں بھی آپ کو سننے کی توفیق ملے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
ساتھ یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں دو بڑی برائیاں ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں، شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بنا ہوتا ہے ہم جس بھی جلسے میں جائیں گے نعرے لگیں گے، پیسے پھینکے جائیں گے، بلے بلے واہ واہ ہوگی۔ ایسی گفتگو اپنے جو جلسے ان کو با مقصد بنایا کر۔ ہم حضور کے غلام ہیں، کچھ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہمارے جذبات بڑے بلند ہیں، حضور سے محبت ہے والہانہ۔ آج حضور کی محبت میں یہ بھی سیکھ کے جاؤ، سرکار کی باتوں سے سرکار کا میلاد منانے کی کوشش کرو۔ حضور کی باتیں سیکھ کے، آقا کی باتوں پہ عمل کر کے یہ بتائیں حضور الحمدللہ ہم خالی چوری کھانے والے مجنو نہیں، ہم خون دینے والے بھی مجنو ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے مجنو ہیں، ہم آپ کی اداؤں میں نمازیں پڑھنے والے مجنو ہیں۔ حضور آپ نے کہہ دیا، ہم نے چھوڑ دیا، پوری دنیا کیوں نہ خلاف ہو جائے، اپنے بیگانے ہمیں چھوڑ جائیں۔ لوگ داڑھی کے لیے گھر سے باتیں ہوتی ہیں، یہ نوجوان ابھی داڑھی رکھ لی، بوڑھا ہو گیا، کچھ بھی زمانہ کہے حضور ہم آپ کی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ اس سے آگے چلے، میں جو دو برائیاں میں دیکھتا ہوں معاشرے میں بہت زیادہ عروج پکڑ چکی ہیں، وہ کون سی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، چار چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے دو ہمارے معاشرے میں بڑی عروج پکڑ چکی ہیں، ان دو کو میں ڈسکس کروں گا۔ فرمایا کہ شراب اور جوے سے بچو، شراب اور جوے سے بچو۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میلہ آئے، شادی آئے، مہندی آئے، یا بچے کی سنتیں کروانی ہو، ختنے کروانے ہو، ان مواقع کے اوپر شراب کی بوتلیں کھل جاتی ہیں۔ شہروں کے اندر نوجوان نسل وہ بے حیائی زنا کے کاموں میں زیادہ آگے ہے، گاؤں کے اندر نوجوان نسل زیادہ سے زیادہ وہ شراب پینے کے اندر ملوث ہے۔ اب ہم نے اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ جسم ہی پاک نہیں ہے، ہماری سوچیں ہی پاک نہیں ہے، کیسے وہ محبت ہمارے سینوں کے اندر دلوں میں سرایت کیسے کرے گی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کی نحوست کے بارے میں فرمایا، اس میں 10 ایسے افراد ہیں جن کے اوپر حضور نے فرمایا اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ یہ ہم بیٹھے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہم مسجد میں آئے۔ اللہ کی جو لعنت ہوتی وہ ہے کہ جب بندہ رحمت سے دور ہو جائے۔ اب لعنت کن لوگوں کے اوپر ذرا غور کرنا، فرمایا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، شراب خریدنے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس اٹھا کر لائی جائے، شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، جو شراب خریدے یا جس کے پاس خرید کے لائی جائے، ان تمام افراد کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ ایون کہ کسی نے ہاتھ بھی ملایا تو وہ بھی شاید اس گناہ میں شامل ہو جائے شرابی کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام برائیوں کی اصل شراب ہے، شراب تمام برائیوں کی اصل ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً آپ دیکھیں جب بندہ شراب پیتا ہے تو زنا کرتا ہے، جب شراب پیتا ہے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جب شراب پیتا ہے تکبر آتا ہے، شراب پیتا ہے قتل کرتا ہے۔ آپ اس سے آگے چلتے جائیں، چوریاں، ڈاکے، قتل سارے شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیں، جوے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنے سخت فرامین ہیں۔ جواب دیکھیں کہاں پہ لگتا ہے؟ میچوں کے اوپر لگتا ہے، کرکٹ میچ پہ بیٹنگ لگ جاتی ہے، کرکٹ میچ کو سنگل وکٹ، آج تو جوے کا کرکٹ نام ہی جوے کا رکھ دیا گیا۔ کیرم بورڈ کے اوپر لگتی ہے، تھوڑی سی بات ہو دو دوست بیٹھتے ہیں، لڈو کے اوپر لگ گئی ہماری پیپسی۔ پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہے، ایک اس طرف ہو جاتا ہے ایک اس طرف ہو جاتا ہے، وہاں پہ جوا لگ جاتا ہے۔ ہم جہاں جہاں بھی دیکھیں ہر گیم کے اوپر جوا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں کہاں سے نازل ہو رہی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوے کے بارے میں فرمایا
فرمایا کہ جو بندہ جوا کھیل کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جوا کھیل کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بندہ پیپ، جو کہ ریشہ نکلتا ہے زخم کے بعد، پیپ اور سور کے خون کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، دونوں چیزیں ناپاک ترین ہیں۔ بتائیں پھر نمازوں میں کہاں سے چس آئے گی؟ میں اکثر و بیشتر نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، یار آپ جوا نہ لگایا کریں، چھڈو جی لاما صاحب بس معاشی میں چلتا ہے، یار کس طرح کے تم عاشق ہو؟ اچھا اس میرے ٹاپک کو جو میں نے یہ ہارٹ رینڈنگ ٹاپک آپ کے سامنے یہ کیا ہے، آپ نے تو سمجھا شاید واہ واہ بلے بلے کے لیے یہاں گفتگو ہوگی، اور میں نے شاید آپ کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے اس کے اوپر میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کسی کو انڈیکیٹ نہیں کرتا، میں نے پورے معاشرے کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ گفتگو کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو اس دلدل سے نکال کے سونے مدینے والے کے در پہ لے جانا چاہتا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں، میں کسی کا توا نہیں لگانا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کا دشمن ہوں یا وہ میرا دشمن ہے۔ میں عزیز سامعین محترم درد دل رکھتا ہوں، وہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ دریا میں سفر کرتے، داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو وہاں پہ سفر کر رہے تھے تو سامنے کشتی آ رہی تھی، اس کشتی کے اندر کچھ لوگ گانے باجے انہوں نے رکھے تھے، وہ گانے گا رہے تھے، باجے بجا رہے تھے، تو آپ کے مریدین بڑے اللہ کے نیک بندے تھے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگوں نے کہا جو آپ کے ساتھ مریدین تھے، کہا کہ حضور یہ سامنے جو آ رہے ہیں بدبخت، ان کے لیے بد دعا کریں، ان کو حیا نہیں آتی کھلے آسمان تلے اور ایک اللہ کا ولی سامنے کشتی میں بیٹھا ہے اور یہ پھر گانے گا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ چلو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرو، دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے، فرمایا کہ یا اللہ جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوش رکھا ہے آخرت میں بھی ایسے خوش رکھنا۔ اب لوگ حیران ہو گیا کہ وہ گانے گا رہے ہیں، ہم نے کہا بد دعا کریں، انہوں نے یہ کیا دعا کی ہے؟ بد دعا کی بجائے یہ کیا، یا اللہ جس طرح یہ دنیا میں اس طرح خوش ہیں، گانے گاتے گاتے خوش ہے، آخرت میں بھی اس طرح خوش رکھنا۔ آخرت میں کوئی گانے گائے جائیں گے؟ لوگ بڑا حیران ہوئے، خاموش ہو گئے۔ جب جیسے ہی آپ نے دعا مکمل کی، کشتی ان کی قریب آئی، ان لوگوں کے اوپر راشا طاری ہو گئے، لرز اٹھے، کانپنا شروع ہو گئے، اور وجد کی ایسی کیفیت آئی کہ انہوں نے اپنے وہ جو ساز کے آلات تھے وہ توڑ ڈالے، آنکھیں چم چم برسنا شروع ہو گئی، اور حضرت ذوالنون مصری کے قدموں میں آ کے گر گئے، سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے مریدین کو سمجھایا، تصوف کا نقطہ سمجھایا، فرمایا سنو آخرت میں وہی بندہ خوش رہے گا جس کو دنیا میں توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو میں نے ان کی توبہ کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ میں نے کہا یا اللہ ان کو جہاں جیسے ادھر خوش رکھا ہے ویسے آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ ادھر یہ آلات موسیقی کے ساتھ خوش تھے، میں نے کہا یہاں توبہ کر لیں گے، آگے یہ اللہ کی جنت میں بھی خوش رکھیں گی۔ تو میرا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا کے جھک جائیں اور سچی محبت کا اظہار بھی کریں، یہاں بھی خوش رہیں وہاں بھی جا کے خوش رہیں۔ عزیز سامعین محترم یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے 4 بڑے نقصان بیان کیے، 4 بڑے نقصان شراب اور جوے کے۔ جو آپ کے گرد و نواز شرابی یا جواری رہتے ہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بلکہ ابھی آپ غور کریں تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا ان میں یہ 4 گناہ ضرور پائے جا رہے ہیں، 4 ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ تمہارے دلوں میں بغض پیدا کرتے ہیں، دلوں میں نفرت، منافقت، بغض آ جاتا ہے، کینہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، دشمنی پیدا کرتے ہیں، شرابی اور جواری اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں ایک دن میچ کھیلنے گراؤنڈ گیا تو وہاں میں نے دیکھا جو دوست اکٹھے 3-4 موٹر سائیکل پہ آئے تھے وہی آپس میں اس طرح لڑنا شروع کر دیا، بات پہ کہ 3rd پرسن دیکھو کہ یار یہ آپس میں دشمن ہے۔ میں نے لڑکے کو کہا یہ دیکھ لو یہ جوے کا کمال ہے، کیونکہ جوا آپس میں دشمن بنا دیتا ہے، جواری سارے دشمن رہیں گے،
شرابی جتنے مرضی وہ بیلی ہوں وہ آخر دشمن بن کے رہیں گے، یا دشمن ضرور ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے محبت کا اظہار کریں گے، وہ کمرے سے باہر نکلے گا وہ اس کی چگلیاں کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ یہ دلوں میں بغض بھی ڈالتا ہے، دشمنی بھی ڈالتا ہے۔ اور تیسرا اس کا عذاب کیا ہے؟ جواری یا شرابی، کبھی اس کو اللہ کی یاد نہیں آئے گی، استغفر اللہ، ان یصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے یہ دونوں روکتے ہیں۔ اور نمبر 4 وعن الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہیں آئے گا، نہ شرابی آئے گا نہ جواری آئے گا۔ آپ دیکھیں گے تھڑے کے سامنے ڈٹ کے بیٹھے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ان کو، آ ہی نہیں سکتے یہ مسجد کے اندر، کیونکہ یہ شرابی ہیں، جواری ہیں، یہ 4 بڑے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حدیث شریف میں جو اچھا کام جاری کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور جو برا کام جاری کرے گا اللہ اس کو گناہ دیتا ہے، اور ان کی حد لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ آگے جتنے لوگ اچھے کام کریں گے جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا، جتنے اس برے کام کو جاری رکھیں گے ان کا گناہ بھی اس جاری کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ آئیں اپنی زندگی میں ان گناہوں کو ختم کریں، ایسا گناہ کبھی بھی نہ کرنے کا سوچیں جو ان لمیٹڈ ہو، جو لامحدود ہو، لامتناہی ہو، جس کی کوئی حد نہ ہو۔ آپ قبر میں چلے جائیں پیچھے سے گناہ جاری رہے گا تو ایسا نہ ہو آپ کی قبر پہ بھی پیشاب کر کے لوگ جائیں۔ ذرا غور کریں ہمارے اندر کیا کیا گناہ موجود ہیں، کیا ہم اسی طرح کھیل تماشے میں رہیں گے؟ آپ اپنے گرد و نواح غور کریں، کتنے نوجوان تھے جو جم کے اندر بڑے باڈی بلڈرز تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، جب رستے سے گزرتے لوگ دونوں طرف میں کھڑے ہو کے ان کو دیکھا کرتے تھے، وارے وارے جایا کرتے تھے، ایک لمحے میں ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، نہیں پتا چلتا۔ آپ کو کس نے لکھے دے دیا کہ آپ نے اتنے سال زندہ رہنا ہے؟ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میلاد کی برکات کو سمیٹتے ہوئے، یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے کہ آپ کو یہ گفتگو سننے کا موقع مل رہا۔ شاید کہ میرے کتنے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں جہاں تک یہ گفتگو پہنچے گی وہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا کام، نیک کام میلاد کے حوالے سے جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا اجر ہمیں یہاں بھی ملے، مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فرانس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہوں نے سکیچز بنائے، خاکے بنائے، جس سے ہمارے دل رنجیدہ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر غور کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے تو عملی میدان میں آئیں، خالی نعروں سے نہیں، عملی میدان میں آئیں۔ اگر یہاں کوئی پلمبر بیٹھا ہے تو وہ آج کے بعد 1 نمبری سے کام شروع کر دے، کہے میں فرانس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو اپنے دکان کے حوالے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق وہ کہے ظالموں تم نے ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کی، ان کی شان کو کم کرنے کے لیے ہم تمہیں بتائیں گے، ہم وہ سارے فرسودہ 2 نمبر کام چھوڑ کے در رسول پہ آ چکے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہیں، ہم عملی طور پہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور پھر یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پہ صحابہ اکرام نے بیگانے تو بڑی دور کی بات اپنے تک قربان کرنے سے بھی گریز نہ کیا، کس قدر حضور سے محبت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے ایسی محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹا کہنے لگا ابا جان جب غزوہ بدر ہو رہا تھا نا 2 ہجری میں، اس وقت ایک ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، اگر میں تلوار چلاتا تو آپ کی گردن تن سے جدا کر سکتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر؟ کہتا پھر میں نے کہا نہیں میرے ابا جان ہیں تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق ٹیک لگا کے بیٹھے تھے،
غصے سے بیٹھ کے اٹھ کے فرمایا کہ میرے بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا لیکن تو میرے محبوب کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا. سن حضور کی محبت میں تو نے شفقت پدری کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے باپ کو چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میرے ٹارگٹ میں آ جاتا، لو اہدفت لی یوم بدر لم انصرف عنکا، اگر تو میرے ٹارگٹ میں آ جاتا، تو میری رینج میں آ جاتا، تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں نے کبھی بھی تجھے معاف نہیں کرنا تھا، کیونکہ تو میرے محبوب کے ان دے کلمے دا اعتبار ان دے کلمے دا. تو میں عرض کر رہا تھا اپنے بیٹوں کو بھی حضور کی محبت کے آگے نہیں کیا. پھر اس سے آگے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد گفتگو کو سمیٹتے ہیں. آج ایک اور نوجوانوں کے اندر کی بات کی جاتی ہے، جی دیکھیں آپ لوگوں کو پہلے قائل کرنے کی کوشش کریں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بات کرتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. دیکھیں اگر تو کوئی گناہ کا معاملہ ہو، جیسے میں نے یہ عرض کیا وہ بندے نے زنا کی اجازت مانگی، حضور نے سمجھایا، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہو پھر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ ہمیں صحابہ نے نہیں بتایا ہے، بلکہ ایٹ دا اسپاٹ فوراً اس کا ریئیکشن کرنے کا ہمیں صحابہ نے عمل بتایا ہے. دیکھیں کس قدر صحابہ اکرام اس معاملے میں اگریسو ہو جایا کرتے تھے، متشدد ہو جایا کرتے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی باری آتی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، شاعر تھے، بڑے کمال کے اشعار کہتے تھے، یعنی نعت خواں تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو شعر کہا کرتے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادی سے گزر رہے تھے تو آپ اپنے گدھے مبارک کے اوپر سوار تھے. گدھا مبارک جب ایک گلی سے گزرا تو وہاں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وہ بھی وہاں موجود تھا. اس نے ایک جملہ کسا، کہنے لگا واللہ لقد آذانی نتنو ہمارک، قسم با خدا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. کس نے تکلیف دی ہے؟ گدھے کی بدبو نے، گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں موجود تھے، آپ نے جملہ سن لیا. وہاں یہ نہیں کہا آپ نے کہ ہاتھ باندھ کے میں بھی نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اگر یہ حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو میں حضور کی شانوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں. یہ نہیں کیا آپ نے. آپ نے وہاں یہ بھی نہیں پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور اس کو جواب دوں یا نہ دوں جواب، بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ریئیکشن دیکھیں. فرمایا کہ ظالم تو یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی، ایذا دی ہے. سن، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے مبارک کا جو پیشاب ہے وہ بھی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ بھی تجھ سے زیادہ خوشبو رکھتا ہے. اب یہاں دیکھیں کمپیریزن دیکھیں، ایک طرف گدھا مبارک، گدھا نہیں بلکہ اس کا پیشاب مبارک، دوسری طرف انسان اشرف المخلوقات جو ہے. لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی آج کا بندہ ہوتا جی آپ اشرف المخلوقات انسان ہیں، اس کو گدھے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، کیسی بات ہے جی؟ نہیں، بلکہ کہا کہ تو گدھا تو بڑے دور کی بات ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گدھے کا جو پیشاب ہے اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے. تو وہ گدھے کا پیشاب مبارک بھی زیادہ تجھ سے خوشبو رکھتا ہے. آپ نے وہاں نعت نہیں پڑھی بلکہ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فوراً دفاع کرنا شروع کر دیا. آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے کا سوچیں. جب بھی بات ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وہاں کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں، وگرنہ آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں. یہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ ایک طرف، اعمال افعال سارے ایک طرف. اگر حضور کی محبت میں ذرا بر بھی کمی آ گئی سب کچھ ضائع ہو جائے گا. عزیز سامعین محترم، یہ وقت ہے عملی طور پر بھی علمی طور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا دفاع کرنے کی. عملی طور پر جو میں نے گناہ آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں،
توبہ کر لیں، یہ یقیناً فرانس کے منہ پہ تماچا ہوگا کہ کسی بندے نے پاکستان کے اندر حضور کا ذکر سنا اور شراب سے توبہ کر لی، ذکر سنا اور جوے سے توبہ کر لی، ذکر سنا اور سوشل میڈیا پہ گندی چیزیں شیئر کرنا ختم کر دی۔ یہ عملی طور پر ان کا مقابلہ ہوگا۔ علمی طور پر قرآن پڑھیں، قرآن کو سیکھنا شروع کریں۔ میں اگر درد دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری مسجد میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، اگر میں آپ میں سے کسی بندے کو کھڑا کر لوں اور پوچھوں کیا آپ کو جو نماز پڑھتے اس کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ کیا جو قرآن آپ نے پڑھا ہے اس قرآن کا کبھی ترجمہ بھی سیکھا ہے آپ نے؟ یہ قرآن کہتے ہیں جب رب کے ساتھ باتیں کرنی ہو تو قرآن کھول لیا کرے، اللہ ڈائریکٹ بندے سے گفتگو کرتا ہے۔ کیا جو آپ کا رب آپ سے باتیں کرتا ہے کبھی سمجھنے کی بھی کوشش کی ہم نے؟ پوری مسجد بیٹھی ہے، کوئی ایک بندہ کیا ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے مجھے پوری نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنی نمازیں پڑھ لی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی کئیوں نے پڑھی ہوگی، نفل ڈال کے اس میں شامل کر کے۔ عزیز سامعین محترم، یہ علمی لحاظ سے بھی مقابلہ کریں، عملی لحاظ سے بھی مقابلہ کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، ماں باپ کے ساتھ محبت کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ